کر رہا ہوں میں، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ. ہائے ہائے مصرع سنیے قسم خدا کی. آج آپ نے انیس کو یاد دلایا تو اپنے حافظے کو پلٹ رہا ہوں میں. لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ. مصرع سنیے قیامت ہے قسم خدا کی. سوائے انیس اعجاز ماموں مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ آگے. لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ. شفقت بھی نہ کم تھی. کیا ایک ایک مصرع کو دیکھیں آپ. وقت کے امام کے ہاتھ میں جب تلوار آئے تو پھر رجس کیسا ہوتا ہے. سنیے حسن فراز بھائی، یہ لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ. بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ. تلوار نہ موڑی تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا. آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا. یہ میر انیس صلی اللہ مقامہ کے بند تھے جو میں نے آپ کو سنائے. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں بمبئی کے مہمان شاعر، ہماری نظامت کا بڑا معتبر نام جناب امید اعظمی صاحب، میں ان سے تھوڑا سا معذرت چاہوں گا کہ میرے ساتھ بھی اپنی مجبوریاں اپنے مسائل سب کے ٹکٹ تھے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب امید اعظمی صاحب 3 بجے کی ان کی ٹرین ہے، تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. دیکھیے ایک بات آپ بمبئی والوں سے ہم یہ عرض کر دیں کہ لکھنؤ میں آج بھی تہذیب ہے. میں آپ کو اس وقت 20 شاعروں کے نام گنا سکتا ہوں جو وہاں کھڑے ہو کے سن رہے تھے کہ کوئی بھی ہماری وجہ سے نہ ہو کہ مہمان کو کوئی تکلیف ہو. یہاں سارے سامعین کی طرح سے شعراء آ کے سنتے ہیں اور جب بعد میں وقت بچ جائے گا تب یہ ایک ایک قطعہ تبرکاً پڑھ دیں گے. اگر آپ تھوڑا سا زحمت کریں تو آپ تشریف رکھیں یا اپنے نمائندے بھی کسی کو چھوڑ دیں اور یہ تصویر آپ لے کے جائیں اپنے ساتھ کہ آج بھی لکھنؤ لٹ لٹا کے بھی لکھنؤ ہے، مٹ مٹا کے بھی لکھنؤ ہے، جتنا لکھنؤ بچا ہے وہ بھی لکھنؤ ہے. تو یہ یہاں آج بھی مہمان نوازی ہے. میں 2010 کا لکھنؤ دکھا رہا ہوں، یہ 20 شاعر دیکھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سامنے کی طرح سے بیٹھے. 2010 کا لکھنؤ پہلے دیکھیے. بمبئی اب چلے گئے. ہاں لیکن اب بمبئی آنے کے بعد بمبئیا ہو گئے. اب یہ انداز شاعرانہ ہوئے، آئے بیٹھے پڑھے روانہ ہوئے. قسم خدا کی مہدی بھائی، محبت علی کی قسم. ارے نہیں. اور یہ سمجھ نہیں آیا، آج مجھے سمجھ آیا کہ کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں اے انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو. تو 134 سال پہلے میر صاحب کہے گئے تھے کچھ نہ کچھ تو نظر آیا ہوگا. آج بھی سنا. لیکن یہ کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، اس کی تشریح کر دیجئے کیوں کہا میر صاحب نے 134 سال پہلے، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ میں. دیکھیے یہ لکھنؤ کوفہ جو ہے وہ اگر کوفے نے ایک ابن زیاد پیدا کیا ہے تو آدھی کربلا کے شہید جو امام حسین کے ساتھ ہیں وہ بھی کوفے ہی سے گئے ہیں. تو ہم میسم تمار والے کوفے کو سلام کرتے ہیں، ہم حضرت مختار والے کوفے کو سلام کرتے ہیں. حضرت مختار والا کوفہ سلامت رہے. ذرا سن لیجئے آپ، ذرا سن لیجئے کہ ہم ابن زیاد والے کوفے پہ لعنت بھیجتے ہیں، حضرت مختار والے کوفے کو سلام کرتے ہیں. حضرت مختار والا کوفہ، حضرت میسم تمار والا کوفہ، حضرت ہانی والا کوفہ، حضرت عروہ والا کوفہ، حضرت مسلم والا کوفہ. کوفہ علی نے بسایا تھا اس لیے نام رکھتے ہیں. علی نے کوئی پاکستان نہیں بنایا تھا، علی نے کوفہ بنایا تھا. مدینے کے بدماشوں سے نکال کے کوفے میں اسلام کو بنا دی تھی علی نے. بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. مدینے کے دہشت گردوں سے نکال کے اسلام کو کوفہ میں بنا دی تھی مولا کائنات حضرت علی بن طالب نے. تھوڑا سا اب میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے بمبئی کے سارے شاعروں کو جانا ہے، ہمارے مہمانوں کو میں گزارش کر رہا ہوں محترم صاحب سے، بمبئی کے شاعر جناب امید اعظمی صاحب تشریف لائیں. آپ حضرات السلام علیکم. بہت جلدی میں نہیں بھائی ایک قطعہ اور ایک منقبت پیش کر دیتا ہوں. بہرحال ملاحظہ فرما لیں پہلے 4 مصرے کہ تجھے نہ آنا ہے مت آ تو محفلوں میں مگر، تجھے نہ آنا ہے مت آ تو محفلوں میں مگر، یہ یاد رکھ کے پیغمبر کو منہ دکھانا ہے.
चौथा मिसरा देखें कि तुझे ना आना है, मत आ तू महफिलों में मगर ये याद रख के पैगंबर को मुंह दिखाना है। और ये दो मिसरे में पेश कर रहा हूं, दोनों मिसरे में लफ्ज सच है। देखिएगा नैयर भाई कि इन दोनों मिसरों में सच कहा गया कि ये याद रख के पैगंबर को मुंह दिखाना है, और अगर ये सच है कि तू महफिलों का दुश्मन है, अगर ये सच है कि तू महफिलों का दुश्मन है, तो ये भी सच है जहन्नम तेरा ठिकाना है। अगर ये सच है, अगर ये सच है कि तू महफिलों का दुश्मन है, तो ये भी सच है जहन्नम तेरा ठिकाना है। और एक फलसफा में पेश कर रहा हूं नैयर भाई, देखिएगा इसमें कुछ शायरी है, एक फलसफा कि हमें पता है कि ये कायनात कितनी है। देखिएगा शोरा और उलमा बैठे, हमें पता है कि ये कायनात कितनी है, चलो बता दे हदे मुमकिनात कितनी है। हमें पता है कि ये कायनात कितनी है, चलो बता दे हदे मुमकिनात कितनी है। मगर हुसैन पे रोती हुई आंखों में कोई बता नहीं सकता फुरात कितनी है। मगर हुसैन पे रोती हुई आंखों में कोई बता नहीं सकता फुरात कितनी है। तो सब जुल्म का चढ़ा हुआ दरिया उतर गया नैयर भाई, सब जुल्म का चढ़ा हुआ दरिया उतर गया, पत्थर गुबार बन के हवा में बिखर गया। सज्जाद जब रिहा हुए जिंदान शाम से, मुद्दत के बाद तब कहीं इस्लाम घर गया। सज्जाद जब रिहा हुए जिंदान शाम से, मुद्दत के बाद तब कहीं इस्लाम घर गया। और हजरत एक मतलब और 4-5 शेरों में मुलाजा फरमाइए कि तवल्ला की सिपर तेगे तबर्रा साथ रखता हूं। नैयर मजीदी साहब आपके मिजाज के मिसरे हैं कि तवल्ला की सिपर, तवल्ला की सिपर तेगे तबर्रा साथ रखता हूं, अकायद को बचाने का सलीका साथ रखता हूं। तवल्ला की सिपर तेगे तबर्रा साथ रखता हूं। यहां से मिसरे मुलाजा फरमाइए कि तवल्ला की सिपर तेगे तबर्रा साथ रखता हूं, अकायद को बचाने का सलीका साथ रखता हूं। मुझे मालूम है मुझसे हवाला लोग पूछेंगे, जहां जाता हूं मैं मन कुन तो मौला साथ रखता हूं। मुझे मालूम है मुझसे हवाला लोग पूछेंगे, मुझे मालूम है मुझसे हवाला लोग पूछेंगे, जहां जाता हूं मैं मन कुन तो मौला साथ रखता हूं। अली का नाम लिखकर बांध लेता हूं मैं बाजू पर, अली का नाम लिखकर बांध लेता हूं मैं बाजू पर, बस इतना जान लो कुरान पूरा साथ रखता हूं। अली का नाम लिखकर बांध लेता हूं मैं बाजू पर, अली का नाम लिखकर बांध लेता हूं मैं बाजू पर, बस इतना जान लो कुरान पूरा साथ रखता हूं। तो मुझे किस्मत से कोई भी शिकायत हो नहीं सकती, मुझे किस्मत से कोई भी शिकायत हो नहीं सकती। जो किस्मत को बनाता है मैं उसका साथ रखता हूं। मुझे किस्मत से कोई भी शिकायत हो नहीं सकती, जो किस्मत को बनाता है मैं उसका साथ